الحمدللہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى منبع الجود والعطاء والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء والصلاة والسلام علی امام الانبیاء شمس الضحى بدر الدجى کہف الورى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ البررۃ التقى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب پیر طریقت فخر السادات حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حسنات احمد صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ مقتدر علماء کرام برادران اسلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی ایک آیت کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت مجھے حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے احباب ذی وقار اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف ادوار میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا جو بھی نبی اور رسول آیا وہ رب کی رحمت اپنے ساتھ لے کر آیا سیدنا آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے سیدنا نوح علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، رحمت لے کر آئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، رحمت لے کر آئے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی رب نے نظام تبدیل کر دیا۔ فرمایا محبوب تجھ سے پہلے جو بھی آیا تھا وہ مجھ سے رحمت لے کر گیا تھا، تو میرا محبوب ہے، تجھے رحمت دے کر نہیں بھیجوں گا بلکہ تجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجوں گا۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محبوب تیری رحمت کی چادر اتنی وسیع ہوگی کہ جس میں صرف مکے والے سما نہیں سکیں گے، صرف عرب والے نہیں سما سکیں گے، صرف عجم والے نہیں سما سکیں گے۔ فرمایا تیری رحمت کی چادر اتنی وسیع ہوگی، میں جس کے لیے رب ہوں تو اس کے لیے رحمت ہوگا۔ رب اپنا تعارف کراتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب محبوب کی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب جس چیز کے لیے میں تو اس کے لیے رحمت۔ کائنات میں کوئی چیز میری ربوبیت سے باہر نہیں ہو سکتی، اسی طرح کائنات میں کوئی چیز تیری رحمت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور پوری امت محمدیہ کا اس چیز کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہاں پر لفظ کا سے مراد صرف حضور کی ذات ہے۔ حضور کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مقام مدح میں وارد ہوا ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ جو وصف مقام مدح میں وارد ہو وہ ممدوح کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے ان کو کوئی نہ کوئی وصف ملتا رہا، لیکن رحمت للعالمین ایک ایسا وصف ہے کہ جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور رحمت للعالمین، حضور رحمت للعالمین۔ کسی پر رحم کرنے کے لیے کم از کم 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب تک یہ 4 چیزیں نہ پائی جائیں کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں۔ نمبر 1، کسی پر رحم کرنے کے لیے انسان کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا بلکہ وہ رحم کا خود محتاج ہوتا ہے۔ تو کسی پر رحم کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ کیا ہونا ضروری ہے؟ زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ کسی پہ رحم نہیں۔ جب رب فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جب حضور پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے تو اس آیہ قرآنیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور زندہ ہیں، کیونکہ اگر حضور زندہ نہ ہو رحمت للعالمین نہیں بن سکتے۔ کوئی رحمت للعالمین کا انکار کرے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب رب نے فرمایا کہ محبوب تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہوں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے نبی زندہ ہے اور پوری کائنات کے اوپر رحم فرما رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہر انسان کے اوپر موت آتی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بھی آئی تھی،
لیکن ایک لمحے کے لیے پھر اللہ کے نبی کی روح جسم کی طرف لوٹا دی گئی اور اللہ کے نبی کو وہ زندگی عطا کی گئی، حیات جاودانی عطا کی گئی کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ آئیے پہلے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جن کی موت اللہ کی راہ میں ہو جائے تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ کیا ہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید کیا ہے؟ شہید کیا ہے؟ کیوں زندگی ملی اس کو؟ شہید کو زندگی کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس کی موت فی سبیل اللہ تھی۔ تو جس کی موت فی سبیل اللہ ہو وہ کیا ہے؟ زندہ۔ جس کی موت فی سبیل اللہ ہو وہ تو زندہ ہو، لیکن جس کی موت اور زندگی، جس کا صبح اور شام، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا، سارے کا سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی، میری موت، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری ہر چیز کس لیے؟ مولا کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کی موت فی سبیل اللہ ہو وہ زندہ ہے، تو جس کی موت اور زندگی، جس کی نمازی اور عبادت ہر چیز اللہ کے لیے ہے، وہ بدرجہ اولا کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو ہمارے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہے، کیونکہ زندہ نہ ہو تو کسی پہ رحم نہیں۔ اور دوسرا دیکھیے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ کون سا؟ نبیوں کا۔ دوسرا گروہ کون سا؟ صدیقین کا۔ تیسرا گروہ کون سا؟ شہداء کا۔ چوتھا گروہ کون سا؟ صالحین کا۔ تو شہداء کا کتنا نمبر ہے؟ 3۔ اور تیسرے نمبر والے کے لیے رب کیا کہہ رہا ہے؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ پتہ یہ چلا جو تیسرے نمبر والا زندہ ہے تو دوسرے نمبر والا زندہ، جب دوسرے نمبر والا زندہ ہے تو پہلے نمبر والا بدرجہ اولا زندہ ہوا، بلکہ شہید کو یہ جو مقام ملا، یہ مرتبہ ملا، اس نبی کے صدقے سے ملا ہے۔ تو شہید زندہ ہو تو جس کے صدقے سے یہ شہادت مل رہی ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہو؟ پتا چلا کہ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اور زندگی ایسی ہے کہ گناہگار جہاں سے بھی پکارتا ہے نبی اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ نبی اس کی مدد کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ حضور فرماتے ہیں میرا غلام جہاں کہیں سے بھی مجھے یاد کرے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرا غلام جہاں کہیں بیٹھ کر مجھے یاد کرے، محمد عربی کو اس کو پتا چل جاتا ہے۔ قلنا وبعد وفاتک قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ عرض کی اللہ کے نبی ظاہری لحاظ سے دنیا کے جانے کے بعد بھی یہی کلیہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرا دنیا سے جانے کے بعد بھی یہی کلیہ ہوگا۔ اور اس کی دلیل دی کہ رب نے زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے، وہ کسی نبی کے جسم کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ نبی کے جسم کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔
نبی جس طرح قبر کے بعد زندہ ہوتا ہے اسی طرح وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہوتا ہے. نماز کون پڑھتا ہے, زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے, زندہ یا؟ اور جو مردہ ہو وہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی سمجھ آئی؟ مردہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی نماز. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ, مررت بقبر موسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. هو قائم یصلی فی قبرہ, وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. پتہ یہ چلا کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ اپنی قبر میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے جو قبر میں بھی جائے تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ مردہ نماز نہیں پڑھتا, نماز وہی پڑھتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. پتہ چلا انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے. حضور کے ایک غلام ہے حضرت امام شرف الدین بوسیری, حضرت امام شرف الدین بوسیری. ہمارے مدارس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہم اپنی اسباق کا صبح آغاز کرتے ہیں تو قصیدہ بردہ شریف سے کرتے ہیں. یاد ہے یا نہیں؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. جب میں بیرا شریف میں پڑھا کرتا تھا تو بیرا شریف میں یہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے. رب نے توفیق دی, بیرا شریف سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں مصر گیا. مصر جانے قاہرہ الازہر یونیورسٹی میں داخلہ لیا. وہاں سے پھر مجھے اسکندریہ جانے کا اتفاق ہوا. حضرت امام بوسیری کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو گئی. حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک اپنے پیر و مرشد حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ہے. پہلے وہ قصیدہ کبھی بیرا شریف میں پڑھا کرتے تھے, آج امام بوسیری کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھنے کا. امام بوسیری خود فرماتے ہیں میرے اوپر فالج کا حملہ ہوا, موت و حیات کی کشمکش میں تھا, جسم ہلتا نہیں تھا. پہلے شروع ابتدائی زندگی میں بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے, پھر جب اللہ کے نبی کے غلام بنے تو اللہ کے نبی کی عظمت و شان میں قصیدے لکھتے رہے. جب فالج ہوا تو سوچا بوسیری تو چند دنوں کا مہمان ہے, جانے سے پہلے اللہ کے نبی کی شان میں ایک قصیدہ لکھ جس میں تو اللہ کے نبی کے رخ والضحیٰ کا ذکر کرے گا, اپنے محبوب آقا کی زلف واللیل کا ذکر کرے گا, اپنے محبوب کے علم نشرح کے سینے کا ذکر کرے گا, ما زاغ البصر کی آنکھوں کا ذکر کرے گا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے ہاتھوں کا ذکر کرے گا. امام بوسیری نے کاغذ لیا, قلم لیا, پہلا شعر یہ لکھا امن تذکر جیران بذی سلمی. پھر اللہ کے نبی کے ایک ایک عضو کی تشریح کی, ان کی عظمت بیان کی, تعریف کی. اللہ کے نبی کی شان میں سارے کا سارا قصیدہ لکھ کر رات کو سو گئے. جب سوئے تو جس نبی کی شان میں قصیدہ لکھا کرم فرما دیا. اللہ کے نبی خواب میں تشریف لے آئے. اللہ کے نبی جب خواب میں آئے فرمایا بوسیری جو تو نے قصیدہ لکھا ہے ہم نے قبول کیا. امام بوسیری نے خواب میں اللہ کے نبی کو وہ قصیدہ سنایا. جب قصیدہ سنایا اللہ کے نبی نے خوش ہو کر امام بوسیری کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا. اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی, ساری بیماریاں دور ہو گئی. وہ ساری بیماریاں دور ہو گئی. پھر ایک کرم کے اوپر کرم ہوا.
جب اللہ کے نبی جانے لگے اپنی کملی مبارک چادر مبارک بھی عطا فرما دی. یہ کب ہو رہا ہے؟ خواب میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا دی؟ چادر دی. اسی لیے یہ قصیدہ ایسا ہے جس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. بردہ میں نے یہ وہ قصیدہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے قبول فرما کے اپنی چادر عطا فرمائی. سارا کچھ خواب میں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے چادر عطا فرمائی. آنکھ کھلی. آج گل کی بینی بینی خوشبو بتا رہی تھی کوئی آنے والا آیا تھا. اس نے آج میرے اوپر کرم کیا ہے. وہ امام بصیری جس کا جسم ہل نہیں سکتا تھا, وہ امام بصیری جو کسی دوسرے کا محتاج تھا, آج خود پہ خود اٹھ کے بیٹھ گیا, جسم کو ہلایا. دیکھا اس نبی نے کرم فرمایا ہے, میری ساری بیماریاں دور ہو گئی. پھر سوچا کہ اللہ کے نبی نے مجھے چادر دی تھی. دیکھا وہ چادر سرہانے پڑی ہوئی ہے. قربان جاؤں بصیری, تو نے اللہ کے نبی کی عظمت و شان میں قصیدہ لکھا. وہ زندہ نبی تیرا قصیدہ سنت رہا تھا. اس نے کرم کیا, خواب میں تیرے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا, رب نے تیری ساری بیماریوں کو دور کر دیا. سورج طلوع ہوا, امام بصیری گھر سے باہر نکلے. جا رہے تھے کہ وقت کے ولی حضرت شیخ ابو رجا رحمت اللہ علیہ وہ راستے میں مل گئے. جب بصیری کو دیکھا پکڑ لیا, فرمایا بصیری ٹھہر جا, بصیری ٹھہر جا. جب تو نے اللہ کے نبی کی شان میں قصیدہ لکھا ہے وہ قصیدہ تو سنا. فرمایا حضور میں نے بڑے قصیدے لکھے, کون سا قصیدہ سننا چاہتے ہو؟ فرمایا وہ قصیدہ سنا جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر جیران وزی سالامی. امام بصیری نے سنا. فرمایا حضور یہ قصیدہ تو میں نے رات کو لکھا تھا, خواب میں اللہ کے نبی کو سنایا تھا. آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے؟ فرمایا بصیری جب تو قصیدہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا, رب نے سارے حجابات اٹھا دیے تھے, ہم تیرا قصیدہ اس وقت سن رہے تھے. تکبیر, نعرہ رسالت, فرمایا بصیری ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جس طرح ایک پھلدار درخت اس کی ٹہنی ہوا کے جھونکے سے کبھی دائیں جھکتی ہے کبھی بائیں جھکتی ہے, ہم نے دیکھا. تو قصیدہ پڑھ رہا تھا, اللہ کے نبی خوش ہو کر کبھی دائیں جھک رہے تھے کبھی بائیں جھک رہے تھے. ہم نے تیرا قصیدہ اس وقت لکھا تھا. تو یہ کون کر سکتا ہے جو زندہ ہو یا مردہ ہو؟ نہیں, یہ وہی کر سکتا ہے جس کو رب حیات جاودانی عطا فرمائے. اس لیے میں نے عرض کیا غلام پکارے تو صحیح, حقیقت میں ہمیں بلانے کا پکارنے کا طریقہ نہیں آتا. جب یہ دل سے آواز نکلتی ہے نا, جب یہ صدا دل سے نکلتی ہے, ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے, کمی ادھر سے ہے. پکارو, آؤ تجربہ کرو, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری لگواؤ, دیکھو اللہ کے نبی کس طرح کرم فرماتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت کا قریب وقت آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اپنے خاوند یعنی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کو کہتی ہیں کسی بچے کی یا بچی کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور گھر میں اتنی غربت ہے کہ دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے, ہمسائے سے تھوڑا سا تیل ہی لے آؤ, کم از کم چراغ جلائیں تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ روشنی میں ہو. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد اٹھے, دروازہ کھٹکھٹانے لگے ہمسایوں کا. سوچا نہیں, اس کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاؤں, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں جو پوری کائنات کو دیتا ہے. سوچ کر واپس آ گئے.
پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے، اچانک آنکھ لگی. جب آنکھ لگی تو جس کا نیت کی تھی وہ آقا تشریف لے آئے. فرمایا میرے غلام تو پریشان ہے کہ تیرے گھر میں جو بچہ اور بچی پیدا ہونے والا ہے وہ تاریکی میں پیدا ہوگا. سن، تیرے گھر میں بچی پیدا ہوگی، اس کی شان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ میرے 70,000 امتیوں کی سفارش کرے. تو پریشان ہے کہ تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے دیا جلانے کے لیے تیل نہیں. تو خوش بخت ہے، تیرے گھر میں وہ پیدا ہو رہی ہے جس کی شفاعت 70,000 لوگوں کو بخشوائے گی. حضور نے فرمایا جا والی بصرہ کے پاس، اس کو میرا پیغام دینا، اے والی بصرہ آج میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ کوئی دنیا دار نہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. اور حضور نے فرمایا وہ دلیل مانگے گا تجھ سے کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اس کو دلیل یہ دینا کہ اے والی بصرہ تو ہر رات 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اور جمعے کی رات کو 400 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے. پچھلے جمعہ کو تو نے درود و سلام نہیں پڑھا تھا، اس کے بدلے میں مجھے 400 درہم ادا کر دے. آنکھ کھل گئی. والی بصرہ کے پاس وہ گئے. والی بصرہ کو جا کے یہی کہا کہ والی بصرہ میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ عام انسان نہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. والی بصرہ نے کہا میں کیسے مان جاؤں کہ اللہ کے نبی نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے. آپ کہنے لگے اس کی دلیل اللہ کے نبی نے یہ مجھے دی ہے کہ تو ہر رات 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، جمعہ کی رات کو 400 مرتبہ پڑھتا ہے. پچھلے جمعہ کی رات کو تو بھول گیا تھا. والی بصرہ کا یہ سننا تھا کہ وہ جھوم گیا کہ میں ایک نکر میں بیٹھ کر اپنے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا. اے آنے والے تو کتنا خوش بخت ہے، تیرے صدقے مجھے پتا چلا میرے نبی نے میرے درود کو قبول کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. تو آنے والا کتنا خوش بخت ہے. تو پیغام جو لا رہا ہے، میں تو چھپ کے اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھتا تھا، آج مجھے پتا چل گیا میرا درود قبول ہو گیا ہے. فرمایا 2000 درہم درویشوں میں تقسیم کر دو، 400 اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ان کو دو، اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. حضور آج کے بعد کبھی بھی ضرورت محسوس ہو خود نہ آنا، خود نہ آنا، بلکہ مجھے پیغام پہنچا دینا. آپ کی وجہ سے اللہ کے نبی کا پیغام مجھ تک پہنچا. تو غلام کہیں بیٹھ کے درود پڑھے، اللہ کے نبی کو علم ہو جاتا ہے. علم کس کو ہوتا ہے؟ جو تو پتہ یہ چلا کہ کسی پر رحم کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری. نمبر 2